اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نوروز عزاداری چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی عباس۔ السلام علیکم، یا علی مدد، لبیک یا حسین۔ افطار ٹرانسمیشن کی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قبلہ سید حسن مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب معمول، جو اپنی خوبصورت باتوں سے آپ کے دلوں کو منور کریں گے۔ آئیے بلا تمہید قبلہ کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ کرم مالک۔ آپ تو بس محض 3-4 روزے ہی رہ گئے ہیں۔ بس جی انشاءاللہ آپ تو دعائیں کر رہے ہیں لوگ کہ یا اللہ 29 کو چاند نظر آ جائے۔ ویسے آپ کے خیال میں ویسے 29 ہوں گے روزے یا 30 ہوں گے؟ پتہ نہیں، دیکھیں میرے خیال میں تو مہینے کے حساب سے تو 30 تو ہونے چاہیے۔ جی جی پتہ نہیں کیا بنتا ہے، پچھلا پتہ نہیں 30 کا تھا، اگر تو شاید 29 کا ہو جائے۔ لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں نا لوگ کہتے ہیں کہ مزہ 29 کے بعد آتا ہے عید کا، 30 کے بعد کوئی مزہ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہو ہاں جاتی جی، ہے نا 30th کے بعد تو۔ ہاں ٹھیک ہے، جی پلیز وہ تو قبلہ مست بسم ہے۔ اللہ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لا شریک لہ، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وعلى اہل بیت الطاہرین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اما بعد۔ مومنین اکرام اور جناب علی عباس صاحب، کل میں نے قرآنی نکات میں ان مرد اور عورت کی خلقت کی بات کی کہ ان کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا گیا۔ آج میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج میں بات خاندانی نظام پہ کریم نے بیان کیا، کن اصولوں کو بیان کیا ہے، اور جو تعلق ہے نا مرد عورت کا، میاں بیوی کا تعلق بنتا ہے، پھر خاندان بنتا ہے۔ ایک شخص عورت سے شادی کرتا ہے، اس سے ایک خاندان تشکیل پاتا ہے۔ وہ خاندان جب بڑھتے ہیں، خاندانوں کو ملائیں تو پھر معاشرہ بنتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن کو خوبصورت انداز پیش کیا ہے، تو میں یہاں کہوں گا کہ میاں بیوی کے گہرے تعلقات کو قرآن کریم نے ایک بڑی خوبصورت تعبیر پیش کی اس کو سمجھانے کے لیے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے مردو، تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں، اور انتم لباس لہن، اور تم خود ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی شوہر عورت کے لیے لباس ہے، اور عورت اپنے مرد اور شوہر کے لیے لباس ہے، اور شوہر عورت کے لیے لباس ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اچھا، یہ اتنی خوبصورت تعبیر، مرد کو لباس قرار دیا عورت کا، بیوی کا، اور بیوی کو لباس قرار دیا شوہر کا۔ اب یہ لباس کیوں کہا ہے، یہ سمجھنا بڑا قابل غور مسئلہ ہے، لہٰذا میں عرض کرتا ہوں 2-3 چیزیں۔ نمبر 1، کیا لباس میں کون سی خصوصیات ہیں کہ جو میاں بیوی کے درمیان پائی جاتی ہوں؟ نمبر 1، لباس انسان کی آبرو کی حفاظت کرتا ہے، نقائص کو چھپا دیتا ہے۔ مثلا میں اگر لباس نہیں پہنا ہوا تو میرے بدن پہ جتنے بھی عیوب ہیں، جتنے بھی عیب ہیں، جتنے بھی نقائص ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ میں جب لباس پہن لیتا ہوں تو میرے بدن پہ، میرے جسم پہ، بدن پہ جو نقائص ہیں، جو عیوب ہیں، جو داغ ہیں، جو دھبے ہیں، وہ لباس ان کو چھپا دیتا ہے۔ مجھے دیکھ کے میرے لباس کی وجہ سے میرے بدن کی طرف متوجہ نہیں ہے، یعنی میرا لباس میرے بدن کی حفاظت کرتا ہے، اس کے نقائص کو چھپاتا ہے، میرے بدن
بدن کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے. اسی طریقے سے بیوی کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں. انسان کیا اپنے ملتا ہوں اپنے کہ اگر آپ سفر کریں ٹرین پہ تو وہاں پہ اگر آپ سفر کریں گے تو آپ کو اگر تو آپ بغیر بیوی کے ہیں تو فیملی کی جگہ پہ آپ بیٹھنے کی ضرورت نہیں کریں گے. فیملی والے اکانومی کلاس میں اگر آپ سفر کریں تو فیملی بیٹھی ہو تو کبھی بھی وہ کسی شادی جو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گی. لیکن اگر آپ اپنی زوجہ کے ساتھ ہیں، زوجہ کے ساتھ جائیں گے تو فیملی بڑے اطمینان سے بڑی خوشی سے آپ کو ساتھ بٹھائے گی کہ جناب یہاں بیٹھے ہیں. آپ کیا ہے، میں خود کتنا گندا ہوں، کتنا برا ہوں، میری برائی کو، میری گندگی کو میری بیوی نے چھپا دیا میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے. اسی لیے قرآن انسان بیوی تیری تے اور تو اپنی بیوی کا لباس ہے. لباس انسان کے بدن کے عیبوں کو چھپاتا ہے. میری بیوی نے میرے عیب کو چھپا دیا. دوسری مثال میں ایک تو یہ سفر کی مثال دی، دوسری مثال دیتا ہوں کرائے کا مکان لینے جائیں. اگر 4 غیر شادی شدہ آدمی محلے میں مکان لیں، پورا محلہ پراپرٹی ڈیلر سے کہے گا کہ یار تیری مہربانی یار یہ کنوارے آدمی ہمارے محلے میں جگہ نہ دو. لیکن اگر آپ بیوی کے ساتھ ہیں تو آپ کو اہل محلہ خود کہیں گے جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں مکان، آپ ہمارے گھر بیٹھیں. اس لیے یعنی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد، اے مردو تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، تم اپنی بیویوں کا لباس ہو. لباس انسان کے نقائص کو، بدن کو چھپاتا ہے. دوسری خصوصیت، لباس کا تعلق انسان سے بڑا گہرا ہے. مثلا میں جا رہا ہوں، میرے لباس اتنا ساتھ جڑا ہوا ہے، میرے اتنا گہرا قریبی تعلق ہے کہ کوئی چیز لباس کو کراس کر کے میرے بدن تک داخل نہیں ہو سکتی، اتنا گہرا تعلق ہے. اسی طریقے سے میاں بیوی کا تعلق ہوتا بڑا گہرا. اگر دینی اقدار پر یہ اپنے آپ کو قائم رکھیں، دونوں کے تعلقات میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، ایک لباس کی طرح ہے. تیسری چیز، لباس کی تشبیہ کیوں دی ہے قرآن نے؟ تیسری وجہ جو انسان سمجھتا وہ یہ ہے کہ لباس موسم کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتا ہے. موسم کے اعتبار سے گرمی میں گرمی کا لباس، سردی میں سردی کا. اسی طریقے سے میاں بیوی بھی اپنے گھر کے حالات کو دیکھ کے، گرمی سردی کو دیکھ کے، اپنے حالات کو دیکھ کے اپنے اخلاق کو تبدیل کر سکتے ہیں. فرض کریں اگر شوہر تھوڑا سا غسیل آدمی ہے تو بیوی اس اپنی نرمی کی وجہ سے حالات کو بدل سکتی ہے. بیوی اگر زبان دراز ہے یا کسی قسم کی ہے تو انسان اپنے رویے سے اس میں تبدیلی لا سکتا ہے. جیسے لباس تبدیل ہوتا ہے، میاں بیوی بھی اپنے اخلاق کو تبدیل کر سکتے ہیں. نمبر 4، لباس گرمی میں بھی آپ کی حفاظت کرے گا، لباس سردی میں بھی حفاظت کرتا ہے. عورت اور مرد بھی، میاں بیوی بھی ایک مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. نمبر 5، جیسے انسان کے لیے زینت کا باعث ہے، اسی طریقے سے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہے. نمبر 6، انسان انتخاب کرتا ہے، بازار میں جاتا ہے انتخاب کرتا ہے لباس کا. ویسے ہی شریعت مقدس اجازت دی ہے کہ مرد اپنی بیوی کا لڑکی اپنے شوہر کا انتخاب کرے مختلف طریقوں سے. یہ آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ کہ قرآن کریم نے کس طریقے سے اور مرد عورت کے بارے میں، میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں کس طریقے سے کی ہے. شکیب اللہ، آپ نے جو بھی یہ لاسٹ باتیں کہی ہیں نا کہ وہ شوہر کے انتخاب والی وہ کچھ مس ہو گئی ہیں میرے خیال میں انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے، وہ ذرا دوبارہ بتا دیجیے، اس کے بعد ہم باقر علی کی جانب بڑھیں گے. اللہ نے لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے نا عورت مرد کے تعلق کو. ایک چیز میں نے یہ عرض کی، جیسے لباس باعث زینت ہے، آپ اچھا خوبصورت لباس پہنیں گے آپ کے لیے باعث زینت ہے.
اسی طریقے سے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے باعث زینت ہیں. اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی زبان، اس کا انداز، یہ بھی باعث زینت ہے. نمبر 6، جس طریقے سے لباس کا انتخاب کرتا ہے انسان، اسی طریقے سے شریعت نے اجازت دی ہے کہ مرد اپنی بیوی کا انتخاب کرے اور مشترک چیزیں نظر آئیں گی لباس میں اور میاں بیوی میں، لیکن زیادہ تر جو واضح چیزیں ہیں، یہ 6 چیزیں جن کا میں نے اپنے مومنین پیش کروں. اللہ نے میاں بیوی کے تعلقات کو لباس کے ساتھ تشبیہ کی. لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم اپنی عورتوں کا لباس. ابھی منقبت سن جی اگر میری آواز آ رہی ہے تو جی منقبت سننے کے بعد بڑھاؤں جی گا. جی بسم اللہ بسم اللہ. جی باقر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، کرم والا جی، دعائیں آپ کی سب ٹھیک کیسے ٹھاک روزے گزر رہے ہیں آپ کے؟ کام شام ٹھیک جا رہا ہے آپ کا؟ جی؟ الحمدللہ جی، سب ٹھیک ٹھاک، روزے ماشاء بھی اللہ، ٹھیک جا رہے ہیں اور کام بھی کرم مولا کا مولا ٹھیک جا رہا سلامت رکھیے. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نوروز عزاداری چینل پہ. آج کیا سنا رہے ہیں؟ میں ان پر آج آپ کو سناؤں گا آپ سیدہ کا، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے واہ جو واہ واہ، من کرے زہرا کے کلیجوں کو جلا دے. کلیجوں کو جلا دے. واہ واہ واہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اے محمد، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے جو من کرے زہرا کے کلیجوں کو جلا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے. ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا سر ہے، ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا سر ہے. ہمت نہیں دنیا میں تشیعوں کو مٹا دے، واہ 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 یا واہ، رب ہر لفظ دیا ایسا بنا دے. زہرا سے اگر اتنا حسد ہے تجھے واعظ، زہرا سے اگر اتنا حسد ہے تجھے واعظ، قرآن سے تو سورہ کوثر کو مٹا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے. ہم سب ہیں ترابی ناولج ہم سے زمانے، ہم سب ہیں ترابی ناولج ہم سے زمانے، مٹی میں ملا دیں گے تیرے سارے واہ واہ ارادے، ارادے، واہ 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 واہ. یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دیا دے. ایسا بنا دے. وہ کون ہے جس سے
راضی نہیں ہائے ہائے بہرا وہ کون ہے جس سے بھی راضی نہیں زہرا لاکھ اس کو زمانہ رضی رضی اللہ اللہ بنا واہ 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 دے واہ لاکھ اس کو زمانہ رضی اللہ بنا دے واہ 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 یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے جو منکر زہرا کے آہا کلیجوں کو جلا دے یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد و محمد آل محمد بہت خوبصورت ماشاءاللہ یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے دیا آہا واہ واہ کیا کہنے بہت خوب سلامت رہیں باقر علی صاحب جی قبلہ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا بہت شکریہ آپ کی آمد کا جی جی میں عرض کر رہا تھا جزاک کہ اللہ خالق کائنات قرآن مجید میں جتنا خوبصورت خاندانی نظام کو جتنا خوبصورت انداز میں قرآن نے پیش کیا ہے دنیا کے کسی مضمون میں دنیا کی کسی جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گا. سب سے پہلی بہترین تعبیر تھی لباس کے بارے میں. جیسے لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے باعث زینت ہے، ویسے ہی بیوی اور مرد بھی اور شوہر بھی اس کے لیے باعث زینت ہے. دوسرا نقطہ میں قرآن کا جو آپ کے ساتھ ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہے انسانی زندگی میں ایک آتا ہے دن، ایک آتی ہے رات. اچھا دن کے بارے میں تو بات نہیں ہے لیکن رات کے بارے میں قرآن کریم نے دو الفاظ استعمال کیے رات کے بارے میں. فرمایا وجعل اللیل سکنا، رات کو اللہ نے سکون کا باعث بنایا ہے. ایک اور تعبیر ہے اس رات کے بارے میں وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے اس رات کو بنایا ہے لباس. اب دیکھیں رات جو ہے وہ انسان کو سکون عطا کرتی ہے. انسان سارا دن مزدوری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اپنے آفس جاتا ہے، تھک جاتا ہے. رات کو جب وہ لیٹتا ہے تو رات کی خاموشی انسان کو سکون فراہم کرتی ہے. دوسرا تعبیر قرآن نے رات کے بارے میں بنائی وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے. رات بھی انسان کو دیتی ہے، انسان کو چھپا دیتی ہے، انسان کے وہ عیوب کو. چونکہ رات ہے انسان کمرے میں کسی جگہ پہ سو جاتا ہے تو یہ اس کی تعبیر ہے کہ جیسے رات پرسکون ہے اسی طریقے سے میاں بیوی کے بارے میں بھی قرآن کریم نے یہی دو الفاظ استعمال کیے. فرمایا ہن لباس لکم تم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم اپنی بیویوں کے لباس ہو. ایک یہ اس کی تعبیر عورت کے لیے. دوسری وجعل منہا زوجا لیسکن الیہا، ہم نے میاں تمہاری خلقت کے بعد تم میں سے ہم نے تمہاری زوج کو پیدا کیا. وجعل منہا زوجا، کیوں؟ لیسکن الیہا، تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو. تو یہ بات اب دو چیزیں ہیں قرآن میں جو سکون فراہم کرتی ہیں. ایک رات کی تاریکی جس کو قرآن نے کہا یہ لباس ہے اور کہا یہ باعث سکون ہے. ایک بیوی اور شوہر، اس کو کہا عورت کو کہا یہ مرد کا لباس ہے اور مرد کے بارے میں کہا کہ یہ عورت کا لباس ہے اور یہ باعث سکون ہے. یہ تو تھی پہلی تعبیر قرآن کی. کسی بھی جگہ پہ آپ کو اتنے خوبصورت الفاظ نہیں ملیں گے جو میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں خود قرآن کریم نے بتائے ہیں. اگلی آیت میں پڑھتا ہوں، یہ بڑی بہترین آیت ہے کہ انسان زندگی کو کس طریقے پہ میاں بیوی کے تعلقات کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. یہ آیت میں پڑھ کے پھر تھوڑی سی وضاحت کروں اس کی. بسم اللہ فرمایا ومن ہی، اللہ کی آیات میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کیا ان خلق لکم من انفسکم، کہ اس نے تم میں سے تمہارے ازواج کو پیدا کیا. جب پیدا کیا تو اس کے لیے مرد پیدا کیا، مرد کے لیے عورت. کیوں کیا؟ لیسکنوا الیہا، تاکہ مرد عورت کے ذریعے سکون حاصل کرے اور عورت مرد کے ذریعے سکون حاصل کرے.
अगला जुमला बड़ा काबिल गौर है, वजअल बैनकुम मुवद्दतन व रहमा, तुम्हारे दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान हमने दो चीजें पैदा की हैं, एक मुवद्दत, एक रहमत। यानी इज़्दिवाजी ताल्लुकात की बुनियाद कुरान की निगाह में ये दो सतून हैं, एक मुवद्दत का सतून, एक रहमत का सतून। अच्छा, मुवद्दत किसे कहते हैं? हमारे शिया हजरात मोमिनीन किराम लफ्ज मुवद्दत को बहुत अच्छा समझते हैं। ला असअलुकुम अलैहि अज्र इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, यानी मुवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं जिसका असर इंसान को अमल में नजर आता हो, अमली तौर पर मोहब्बत की तासीर नजर आए। दूसरी जो बुनियाद बनाई वो है रहमत, यानी अगर आपकी गुफ्तगू में, आपके किरदार में, आपके ताल्लुकात में एक तो मुवद्दत हो, यानी आप बीवी से मोहब्बत करते हैं या बीवी शौहर से मोहब्बत करती है, तो उसके अमल से चीज साबित होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। और अगर दूसरी रहमत, रहमत का ताल्लुक होता है औलाद के साथ, मुवद्दत का ताल्लुक है एक दूसरे के साथ, रहमत का ताल्लुक है औलाद के साथ। बीवी और माँ अगर और अपने बच्चों की तरबियत रहमत के जरिए करे, रहीमाना तरीके से करे, तो उस तरबियत में अगर बच्चे परवान चढ़ेंगे तो एक खूबसूरत मुआशरा वजूद में आता है। ठीक है जी, तो गोया दो बुनियादें हो गई ना। खानदान की बुनियाद कुरान ने बताई मुवद्दत और रहमत, यानी ना तो मादी स्टेटस बुनियाद है, ना खूबसूरती मयार है, ना कोठी बंगला मयार है। कुरान ने कहा दो चीजों की बुनियाद पर तुम्हारा खानदानी ताल्लुक कायम होगा, मुवद्दत की बुनियाद पर और रहमत की बुनियाद पर। तो गोया इसके बाद में जुमला, ये बैठे हैं मनकबत खान, इनसे सुन लें, ज्यादा तकलीफ होगी इनको, अगर ज्यादा इनको इंतजार कराना अच्छा नहीं है। इनसे सुनते हैं कसीदा या कोई मनकबत, उसके बाद में अपनी बात करूंगा इंशाल्लाह। अली रज़ा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? किबला को आपकी तकलीफ़ का ख्याल आ गया? क्या आप किबला की गुफ्तगू सुनते हुए आप किसी तकलीफ़ में थे? जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे किबला की, बड़ा मजा आ रहा था गुफ्तगू का, जी, माशाल्लाह। वो आपकी तो संजीदगी से मैं उन्होंने समझा कि शायद आप जो है ना किसी मुसीबत में मुब्तला हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्हें मैं भी आपकी पहले सुन बहुत संजीदगी लेते हैं। बात असल में आपकी संजीदगी जो है वो हद क्रॉस कर गई थी ना, तो किबला समझे शायद आप परेशान। जी बिस्मिल्लाह, नहीं, क्या ऐसी सुना बात रहे हैं नहीं है। आज मैं आप? चलिए बस ये आपको एक नाते मकबूल रसूल जो है ना, नाते वो मैं रसूल सुनाऊंगा। मकबूल। जी सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमारे अहले सुन्नत वल जमात भाइयों ने ना ये नात लिखी थी, बड़ी मशहूर नात है। इस नात को मैंने एक दो तीन नए शार लिखवाए हैं। बिस्मिल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं वाह वाह। क्यों ना मनावा या रसूल माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह। माशाल्लाह। अली अब्बास भाई, ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात भाइयों ने पढ़ा है। अब जो साइयों ने मुझे अता की है, तेरे हसनैन दा सदका मैं खावा या वाह वाह, रसूल अल्लाह, तेरे हसनैन दा सदका बेशक। मैं खावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मजलिस विच सुनावा या वाह वाह वाह। रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद खुदा ने दो जहाना दी तेनू रहमत बनाया वाह 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 है। वाह। अबू तालिब ने दुनिया ते तेनू टुरना सिखाया वाह है। वाह वाह में वाह। इमरान की मेहनत बुलावा या हाँ हाँ रसूल अल्लाह, में इमरान दी मेहनत बुलावा या रसूल अल्लाह, जिन्ने की तिया सर तेरे ते छावा या वाह 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 वाह। रसूल अल्लाह। हाँ हाँ हाँ। अली अब्बास भाई,
قبلہ صاحب موجود نے, جی جی ہر بندہ کعبے جا کے حج کر کے آتا ہے, ایویں گل ہے نا. جی, عمرہ بھی کرتا ہے. ہاں جی, تے میں دسن لگا کہ بابا جی حج کیویں ہوندا ہے. جی تیری عظمت دی حد کوئی نہیں کہ تو زہرا دا بابا سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. تیری عظمت دی حد کوئی نہیں کہ تو زہرا دا بابا ہے. کرے سجدہ تینو کعبہ کہ تو کعبے دا واہ واہ کعبہ واہ ہے. تیرا طواف کعبے نو کراواں یا رسول واہ 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 اللہ. واہ واہ واہ. تیرا طواف کعبے نو کراواں یا رسول اللہ. میں کعبے دا وی حج ایویں کراواں یا رسول واہ واہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیا کعبے کہنے. دا وی حج ایویں کراواں یا رسول اللہ. علی مولا ہر مومن دا تو ہے دردا مولا. بے شک بے شک. علی مولا ہر مومن دا تو ہے دردا مولا. تیرا پلہ بارا ہر کوئی تیرے تو ہو لائے. تیری نالین اپنے سر تے چاواں یا رسول اللہ. تیری نالین اپنے سر تے چاواں یا رسول اللہ. تیرے منکر نو ایویں میں جلاواں یا رسول اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. تیری بیٹی دا جس نے میاں کا دل دکھایا لعنت ہے. اللہ. علی دی آل نو دنیا چ جنہاں نے ستایا ہے. علی دی آل نو دنیا چ جنہاں نے ستایا ہے. ہاں انہاں تو میں اج پردہ ہٹاواں یا رسول اللہ. ہاں انہاں تو میں اج پردہ ہٹاواں یا رسول اللہ. میں لکھ لکھ لعنتاں انہاں تے پاواں یا رسول لعنت اللہ. واہ اللہ. واہ 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 واہ. کیا خوبصورت لعنت ڈالی آپ نے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی علی عباس بھائی, ایک قمر صاحب کا لکھا ہوا قصیدہ ہے. جی میں وہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں. بالکل بالکل. سبحان اللہ. قبلہ کا بڑا ٹیمپرامنٹ ہے. کہ ہماری مدد کوا اب کوئی بھی نہیں ہے سہارا تیرے بغیر. جتنے تھے جانسار لیے میں نے آزما نکلا نہ ایک بھی نہ ہمارا تیرے بغیر. واہ واہ واہ. نبی پاک, ٹائم شارٹ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ 40 دن اے مار کا کیویں لڑتا رہا ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے لوگا تو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں غازیوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں, فوج کے چھکے چھوٹ چکے ہیں. در سے خراب ہر کی جنگ جو کا ہے, جا کی فکر نہیں ہے سوال آبرو کا ہے. آ جا کے
تجھ کو تیری جوانی کا واسطہ چلتا نہیں ہے اب کوئی چارہ تیرے بغیر. بے شک بے شک. اللہ جل یا امام زمان. یا علی مدد کا بڑا خوبصورت جواب لکھا ہے علی عباس بھائی. بسم اللہ بسم اللہ. چاہے فتویٰ دے دے مفتی سچی بات نہیں اب چھپتی پردے میں آنا اسی کی خدائی میں عیب تھا لہجہ اگر تیرا ہے تو پھر تو ہی غیب تھا. جگڑا علی مدد کا یہاں صاف ہو گیا جگڑا علی مدد کا یہاں صاف ہو گیا اللہ کا بھی ہوا نہ گزارا تیرے واہ 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 واہ. یا علی یا علی یا علی. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. سلامت رہیں علی رضا ضمیر صاحب. مولا آپ کی زندگی کرے, آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں. انشاءاللہ آپ کو نوروز عزاداری چینل پر بلاتے رہیں گے اور یہ خوبصورت کلام سنتے بھی رہیں گے اور اپنے ویورز کو بھی سنواتے رہیں گے ماشاءاللہ. جی قبلہ بسم اللہ کیجیے آپ. ماشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ مولا سلامت رکھے, مزید توفیقات میں اضافہ کرے. تو یہ بات سب میں خاندانی نظام کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں چونکہ کتاب ہدایت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانی نظام کو قائم کرنے کے لیے دو بنیادی چیزیں پیش کی ہیں. اس آیت میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے خلق کیا تم میں سے تمہارے زوج کو. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ یہ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بن سکیں. اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو ایجاد کیا. تو میرا گفتگو کا محور یہ ہے کہ انسان کے خاندانی بنیاد کس پہ ہونی چاہیے. کیا خاندان کی بنیاد جہیز پہ ہوگی, اس گاڑی پہ ہوگی, کوٹھی پہ ہوگی, یا اس کپڑوں شادی حال کی اس پہ خاندان کی بنیاد رکھیں گے آپ کہ انسان یہ کہے کہ تمہارا معیار کیا ہونا چاہیے, کس بنیاد پر خاندان کا انتخاب ہوتا ہے کہ بڑا مہنگا شادی حال ہو, جہیز بہت زیادہ ہو اور خوبصورتی پائی جاتی ہو, اس کے علاوہ مادی سٹیٹس ہو, کوٹھی ہو, گاڑی ہو, یہ ساری چیزیں ہوں. کیا اس مادی سٹیٹس کی بنیاد پہ خاندانی نظام قائم ہوگا یا جو خود خالق کائنات ہے, خالق انسان ہے, وہ جو معیار بتاتا ہے, وہ جو بنیاد بناتا ہے, اس بنیاد پر خاندان کی وہ بنیاد بنائی جائے گی؟ یہ سوال ہے. انسان اپنے ناقص ذہن سے خاندان کی بنیاد رکھے, کس ستونوں پر, کس بیس پہ عمارت کھڑی کرنی ہے خاندان کی؟ جہیز پر, حسن پر, مادی سٹیٹس پر, کوٹھی گاڑی اور شادی حال پہ, یا اللہ کے بنائے ہوئے معیار پر مودت اور رحمت, دو ستونوں پر تعمیر کی جائے عمارت. اچھا, اگر یہاں میرا بڑا سوال ہے کہ اگر تو شادی کو اور میاں بیوی کے شادی کو جنسی خواہشات کی وجہ سے بیان کیا جائے کہ جی انسان مرد اس لیے شادی کرتا ہے, عورت اس لیے شادی کرتی ہے اپنی جنسی خواہشات کے لیے, یعنی جنسی خواہشات کی بنیاد پر خاندان قائم کریں, خاندان کی عمارت کو قائم کریں گے, تو علی عباس صاحب یہ اگر جنسی خواہشات پر بنیاد قائم ہوگی تو جب انسان 80 سال کا ہو گیا, 70 سال کا ہو گیا, جنسی خواہش تو ختم, دم توڑ گئی. اگر جنسی خواہشات دم توڑ گئیں تو خاندان کو ٹوٹ جانا چاہیے, خاندان کو بکھر جانا چاہیے, خاندان کو مٹی میں دب جانا چاہیے, لیکن نہیں. کیوں؟ اصل مقصد اللہ کی طرف سے جنسی خواہش نہیں ہے, وہ ذیلی معاملات ہیں, وہ سیکنڈری معاملات ہیں. پہلا معیار کیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان دو بنیادی ستونوں پر عمارت قائم ہوگی,
وہ ہے مودت اور رحمت. مودت کا تعلق ہے میاں بیوی سے, یعنی محبت کا اظہار اپنے عمل سے ہو. عورت آپ کی عزت کا احترام کرے, آپ کی عزت کی محافظ بنے, مرد عورت کی عزت کا محافظ ہو, خاندان میں, معاشرے میں, گھر میں, سارے معاملات میں. یہ مودت ہے. ادھر سے رحمت کا مطلب کیا ہے کہ ماں اور باپ اپنے بچوں کی تربیت رحمت کی بنیاد پہ کریں گے, سختی کی بنیاد پہ نہیں, رحیمانہ طریقے سے جب آپ کریں گے تو پھر یہ جو امارت ہے اس پہ قائم ہوتی ہے. تو پھر 70 سال عمر ہو جائے, 80 سال ہو جائے, جنسی خواہش دم توڑ جائے, تب بھی یہ خاندان قائم رہتا ہے. تو لہذا خالق کائنات نے بڑے خوبصورت انداز میں دو چیزوں پر انسان کے خاندان کی بنیاد رکھی, ایک مودت, ایک رحمت. ان کو بنیاد بنایا, اس پر عمارت کو قائم کیا, اور فرمایا کہ جنسی خواہشات پر, مادی بنیادوں پر عمارت کو قائم نہ کرو ورنہ تباہ و بربادی ہوگی. تو علی بات صاحب یہ تھا مسئلہ. اگلا نقطہ یہ ہے کہ اگر کسی خاندان میں بچوں کی تربیت ہو رحمت کی بنیاد پر, کیا مطلب ہے رحمت کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے احساسات کا احترام, ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھا جائے, اس کو لاجیکلی اس کا جواب دیا جائے, سختی, تندروی, دہشت گردی کہہ لیں, جو بھی کہیں, اس کو درمیان میں نہ لایا جائے. احساسات کا ہو پتہ ہو, عطوفت کا احترام کیا جائے. انسان کے درمیان اگر بیوی احتراماً محبت میں کوئی کام کرتی ہے تو اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے. اگر بیوی اپنی محبت آپ کے سامنے پیش کرے, اس کو کریڈٹ ملے, اس کو کہتے ہیں رحمت. تو علی عباس صاحب, جو خاندان مودت اور رحمت کی بنیاد پہ قائم ہو, اس خاندان میں جو بچہ پیدا ہوگا, جو اس میں تربیت پائے گا, وہ مودت اور رحمت کی فیڈر بھی مودت اور رحمت کا پیے گا, کھانا بھی مودت اور رحمت کا کھائے گا, اس کے خون میں بھی مودت اور رحمت منتقل ہوگی ماں باپ کی. اور جب یہ بڑا ہوگا, وہاں پہ مودت اور رحمت میں پلنے والا بچہ جب جوان ہوگا, 40 سال کا ہو جائے, 30 سال کا ہو جائے, اس بچے کو خدا مخاطب کر کے کہے گا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, تم اپنے والدین کے احسانات پر وہ کرو. لیکن جو بچہ پیدا ہی بندی میں ہو, دہشت میں ہو, نہ مودت ہو نہ رحمت ہو خاندان میں, وہ جب بچہ پیدا ہوگا سخت حالت کا مالک ہوگا, وہ بالوالے احسانہ کو کیا جانے, اس کو کیا پتا کہ والدین کی عزت کیا ہوتی ہے, والدین کا احترام کیا ہوتا ہے. خاندان کی بنیاد اگر مودت پہ ہو, رحمت پہ ہو, تو جو بچہ تربیت پائے گا وہ بچہ وبالوالدین احسانہ کو سمجھے گا, والدین کی قدر کو بھی سمجھے گا, والدین کی عزت کو بھی سمجھے گا. اور پھر یہ خاندان جو مودت اور رحمت پر قائم ہوگا, اللہ اس کو کہتا ہے یہ الہی خاندان ہے, یہ اللہ کا خاندان ہے. لیکن جو مودت اور رحمت کی مخالفت کرے گا اور اپنی مادی سٹیٹس پہ قائم ہوگا, اس خاندان کو خدا کہتا ہے یہ شیطانی خاندان ہے. لہذا اگلا آخری نقطہ میں یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, اس کے بعد میں سیرت کی بات کروں. بات لمبی ہو جائے گی کہ چونکہ اس سے جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ خاندان جب بنتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کے درمیان کوئی تلخی پیدا ہو, اگر میاں بیوی کے درمیان تلخی پیدا ہو, کوئی مسئلہ خراب ہو, خاندان کے بگڑنے کا خوف ہو, تو اس کا حل بتایا قرآن نے. فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, معروف اسے کہتے ہیں, اس بات کو کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر, منکر کے مقابلے میں آتا ہے معروف. معروف کا مطلب ہوتا ہے وہ بات جس کی عقل بھی تائید کرے, جس کی شریعت بھی تائید کرے, اس کو معروف کہتے ہیں. اب اگر فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اگر اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو تم عاشروہن بالمعروف, تمہارا تعلق واسطہ ایک دوسرے کے ساتھ معروف کی بنیاد پر ہونا چاہیے, یعنی عقل کی بنیاد پر اور شریعت کی بنیاد پر, ان دونوں کے درمیان تمہاری بات ہونی چاہیے, اس سے باہر نہ نکلنا. اگر تمہیں اپنی بیوی
مرد میں عورت میں کوئی ہوتی ہے تو معروف کے ذریعے، اگر تم معروفات کے ذریعے، عقل کے ذریعے، شریعت کے ذریعے اپنی گفتگو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم میں خیر کثیر پیدا کرے گا. یعنی کتنا پیارا حل بتایا کہ تمہاری بنیاد ہونی چاہیے مودت و رحمت پر، خاندان بنے مودت و رحمت پر. اگر اختلاف پیدا ہوں تو تم معروف کے ذریعے گفتگو کرو. عاشرہن بالمعروف، جس کی عقل بھی تائید کرے، جس کی شریعت بھی تائید کرے. شریعت اور عقل کے خلاف بات نہ کی جائے. اور اگر کوئی تلخی پیدا ہوگی، خدا فرماتا ہے وَيَجْعَلُ اللَّهُ خَيْرًا، میں تمہارے خاندان میں میری بات مانوں گے تو خیر کثیر میں تمہیں عطا فرماؤں گا. خیر کثیر کی وجہ سے میں تمہارے خاندان کو تباہ نہیں ہونے دوں گا. تو علی عباس بھائی کیا خیال ہے؟ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ابھی ٹائم ہے یا میں اس کو ختم کر دوں؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ تو بات تھی میری قرآنی نکات کی جس کا تعلق ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ، خاندان کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں خاندانوں کو کس بنیاد پہ قائم کرنا ہے وہ آپ کو بتایا. یہ قرآنی نکات ہیں کہ اگر مومنین کرام ان پر توجہ دیں تو انشاءاللہ تعالی انسان بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے قرآنی معاملات کو. اچھا یہ بات میں نے آپ قرآنی نقطے کو یہاں پہ ختم کر دیا. کل میں انشاءاللہ اور بات اگلی پیش کروں گا آپ کے سامنے. اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں سیرت طیبہ پہ بات کرتا ہوں، سیرت طیبہ پر. آج مجھے گفتگو کرنی ہے امام سجاد علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پہ. کہ اب آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے اس 40 سالہ زندگی کے دور میں کربلا کے واقعے کے بعد، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد، وہ جو کل میں نے مقاصد پیش کیے تھے آپ کے سامنے، ائمہ کے مقاصد. امامت ایک سلسلہ ہے، ایک بندہ ہے جس کی عمر ہے 250 سال، ایک ہی چیز ہے. امام سجاد نے کیسے اس کو ہینڈل کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کن حالات میں سامنے آئے، امامت ملی. نمبر 1، اقتدار کا رقص پچھلے سالوں میں ہوتا رہا 61 ہجری تک. یعنی رسول اللہ کی 11 ہجری کے وفات کے بعد امیر 25 سال خاموشی رہی. اس کے بعد امیر المومنین کی 5 سال کی حکومت رہی. اس حکومت کے بعد کیا ہوا؟ اقتدار کا رقص ہوتا رہا. نمبر 1، بے دینی بہت پھیلا دی گئی. نمبر 3، مادیت پرستی کو عروج ملا. امیر المومنین کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد درہم و دینار کی جھنکار، درہم اور دینار نے بڑا کردار ادا کیا. جھوٹ اور بناوٹ کی بنیاد پر دین پیش کیا جاتا رہا. نتیجہ کیا نکلا کہ امام حسن مجتبیٰ کو جنگ بندی کرنا پڑی اپنے شیعوں کے تحفظ کے لیے. حالات آگے بڑھے. ہوا یہ کہ جب امام سجاد کا وقت آیا، اب آپ دیکھ لیں امیر المومنین کی شہادت، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی وہ جنگ بندی، اس کے بعد کربلا کا واقعہ. سوال میرا یہ ہے مومنین سے، مسلمانوں سے، کون سی آفت آئی تھی اس معاشرے پر کہ 11 ہجری کو رسول کی وفات ہوتی ہے، 61 ہجری پہ رسول کا بیٹا قتل ہوتا ہے. 50 سالوں میں اس معاشرے پر کون سا عذاب آیا، کون سی آفت آئی کہ 50 سالوں میں یہ معاشرہ بالکل جہنم کے آخری تہوں میں جا پہنچا؟ یہ کیا ہوا؟ اقتدار کے لالچ میں بے دینی کو پروان چڑھایا. اچھا جب آیا نا چوتھے امام کا دور، کربلا کے واقعے کے بعد، قید ہونے کے بعد، اس وقت یہ صورتحال تھی کہ لوگ لفظ امامت کو جانتے ہی نہیں تھے. بھئی امام کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ جو اقتدار پہ بیٹھا ہے وہی امام ہے، اسی کو وہ امام کہتے ہیں. یہ حالات تھے. اب یہ دیکھیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو سب سے پہلے سامنا یہ کرنا پڑا کہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ امامت کیا ہوتی ہے. وہ حکمران کو امام سمجھتے ہیں، خلیفہ کہتے ہیں. امامت کا اصل مفہوم دب گیا، بالکل دب گیا. اب یہ ہوا کہ وہی نماز پڑھاتا ہے، وہی حکمران نمازیں پڑھا رہا ہے، وہی روزے کی باتیں کرتا ہے، وہی درس دیتا ہے. یعنی اصل میں امامت کو لوگ بھول گئے، چھوڑ دیا. اچھا دوسرا مفہوم کیا تھا امامت کا لوگوں کے ذہن میں
یہ چوتھے امام کی زندگی کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو امام ہے اس کا کام ہے نماز پڑھا دی, قرآن پڑھا دیا, کوئی احکام کا مسئلہ طہارت و نجاست کا مسئلہ بتا دیا, بس امام کی اتنی ہی صرف وہ حیثیت اور وہ ہے. یعنی یہ حالات بنے تو کیا نتیجہ نکلا؟ امام سجاد علیہ السلام کو اب اس امارت کو جو 50 سالوں کی غلط انداز میں غلط اقتدار کی وجہ سے جو امارت امامت کی گر گئی تھی, اس امارت کو میرے مولا امام زین العابدین نے دوبارہ تعمیر کرنے کو شروع کیا. یہ نقطہ ہے قابل غور. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ امام سجاد نے قید کاٹی, قید کے بعد جو کچھ امام نے دیکھا وہ ان کے لیے تھا. امامت کی عمارت بالکل گر چکی تھی, امامت کے بارے میں لوگ جانتے نہیں تھے. امام سجاد علیہ السلام نے امامت کی عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا, دوبارہ اس کی بنیادیں کھڑی کی, اس امامت کو کھڑا کیا, لوگوں کو بتایا امامت کیا ہوتی ہے. تو اب امام نے کیا کیا؟ اس کام کے لیے مولا نے 3 کام انجام دیے. 3 کام یہ قابل غور ہے میرے مومنین کرام, اس چینل پہ سننے والے اس چیزوں کو ذہن میں رکھ کے پھر مطالعہ کریں, سٹڈی کریں چوتھے امام کی زندگی کو. اب یہاں پہ جب امامت کا مفہوم لوگ نہیں جانتے, حکمرانوں کو امام کہتے ہیں, اسی کو خلیفہ کہتے ہیں, اسی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. اور امام کون ہوتا ہے جی؟ وہ بس جو قرآن پڑھا دے, جو نماز پڑھا دے, جو دینی مسئلہ بتا دے. یہ جب صورتحال ہو تو امام علیہ السلام نے ابتدا سے کام کیا شروع کیا؟ نمبر 1, پہلا کام میرے مولا نے یہ کیا کہ لوگوں میں دینی تعلیمات دینا شروع کی. پہلا کام, لوگوں کو سمجھائیں تو صحیح, پتہ تو لگے امامت ہوتی کیا ہے. جنہوں نے امامت کا نام و نشان مٹا دیا, اب امام نے یہ سمجھے پرائمری سطح سے کام شروع کیا, پہلی کلاس سے کو تعلیم دی, سکھایا امامت کیا ہوتی ہے, اس کی شرطیں کیا ہوتی. جب تک یہ چیزیں لوگ نہ سمجھیں, اس پر عمل نہ کریں, تو اللہ کی زمین پہ قائم نہیں ہو سکتی. دوسرا کام میرے مولا امام سجاد نے یہ کیا کہ امامت کی اصل شکل کو بحال کرنا شروع کیا. اپنے بنائے کہ تم امام سمجھتے ہو اقتدار اور حکومت اور یہ امامت نہیں ہے, امام وہ نہیں ہے, امامت کی اصل شکل ہے جو میرے پاس ہے. یہ بات سکھائی. نمبر 3, 2 باتیں سمجھانے کے بعد تیسرا کام میرے مولا نے یہ کیا, 40 سالوں میں یہ سمجھایا کہ میں وہ امام جو اللہ بناتا ہے, وہ امام یہ علی ابن الحسین ہے, وہ امام یہ امام زین العابدین ہے. گویا علی عباس صاحب 3 اہم پر امام نے 40 سال کام کیا. نمبر 1, دینی تعلیمات دی لوگوں کو. نمبر شکل کو بحال کیا, لوگوں کو سمجھایا, اتنی محنت کی. نمبر 3, اور یہ بتایا کہ میں امام ہوں, اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہوں, اللہ نے بنایا ہے. تو عزیزو, یہ مختصر معاملہ تھا. امام سجاد علیہ السلام نے ان 3 نکات پر اتنی محنت کی 40 سال. لیکن مومنین کرام جانتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کا دور بڑے ظلم و جبر کا دور تھا. بڑی صعوبت برداشت کی میرے مولا نے, قید گزاری. قید سے رہائی کے بعد جب مدینہ آئے, اس کے بعد میرے مولا کے پاس گفتگو کرنے کے لیے, خطبے دینے کے لیے کوئی آزاد ماحول نہیں تھا. ہر وقت نظر رکھا جاتا تھا کہ امام علیہ السلام کہیں دوبارہ کے معاملات کو شروع نہ. تو لیکن میں قربان اس امام پر, اس مجاہد امام پر, جس نے اپنی بیماری کے باوجود اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو روتے ہوئے بھی مولا نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے پرائمری سطح پر ابتدا سے کام شروع کیا. اور عزیزان محترم, علی عباس صاحب تاریخ گواہ ہے, امام سجاد علیہ السلام نے اتنی زیادہ محنت کی. اگلا حصہ جب امام محمد باقر علیہ السلام کا دور آیا, ان کے لیے ایک ماحول فراہم ہو چکا تھا گفتگو کا, ایک زمین ہموار ہو چکی تھی. وہ سختیاں چونکہ بنی عباس بنی امیہ کی لڑائی شروع ہو گئی. امام باقر علیہ السلام نے پھر اس کے بعد اپنی فقہ کے دروس دینے شروع کیے, اپنے شاگرد بنانے شروع کیے,
اپنی فقہ کو منظم کیا. بڑے بڑے ابو حنیفہ اور ابن مالک اور سب شافعی سارے امام کے شاگرد ہوئے. گویا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کی ظلم و ستم سہنے کے باوجود، خون سے خون کے آنسو رونے کے باوجود، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے باوجود، اپنی بہنوں، بیٹیوں، پھوپھیوں کو بازاروں میں، درباروں میں سر برہنہ دیکھنے کے باوجود بھی اپنی امت کو 40 سال اس کی جو شکل اسلام کی بگڑ گئی تھی، شیعت کی شکل تباہ ہوئی تھی، امامت کا جو شکل بالکل بگاڑ دی گئی تھی، اس کو اپنی بنیادوں پہ قائم کیا. اور آج اگر امامت کی شکل اگر کسی کو پتہ ہے تو اس میں امام سجاد علیہ السلام کی 40 سال کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے. انشاءاللہ کل کی گفتگو میں امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وقت ختم ہو گیا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، میزبان حضرات کو خیر برکت عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہمارے مرحومین کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے. خواجہ نوروز صاحب کو پروردگار مقام عطا فرمائے، میرے والدین کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، ہمارے آقا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعات وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز آپ نے دیکھا ایک اور پروگرام کا ٹائم ختم ہوا. انتہائی پراثر گفتگو کرتے ہیں قبلہ. اللہ ان کے زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ کل سیم ٹائم دوبارہ حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ اور اس موضوع کو جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان علی عباس کو. اللہ حافظ. یا علی مدد. لبیک یا حسین.